الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں عظمت محمد. عزیزان گرامی و برادران ایمانی، بزرگان ملت و شریکان مجلس بزم حسینی، ماتمداران امام مظلوم کربلا و عزاداران سرکار سید الشہداء، مسلسل آپ علماء و ذاکرین و خطباء سے بیانات کو سماعت کر رہے ہیں. بہت اہم گفتگو آپ نے سماعت کی اور مسلسل طور سے کسی ایک مقام اور کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنا یا بیٹھ جانا بہرحال ایک مشکل منزل ہے. یہ اعجاز ہے فقط ذکر آل محمد کا کہ یہاں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جس انداز سے جوان بیٹھے ہیں اسی انداز سے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں. کوئی پہلو بدلتا نظر نہیں آتا. یہ معجزہ ہے اس ذکر کا کہ یہاں پر بزرگ بھی جوانوں کی حیثیت رکھتے ہیں. عزیزوں، گفتگو شروع ہو میں گزارش گزار ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے جتنے بھی ہیں. اس لیے پتیاں اگر بکھری ہوں تو پھول نہیں کہا جاتا، جب سمٹ جائیں تو پھول ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں. اس لیے اس فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد بزرگ، جوان، بچے، مائیں بہنیں سب بیٹھے ہیں. میں نے کسی کو آج تک پہلو بدلتے نہیں دیکھا. میں نے فرش عزا کے باہر لوگوں کو شکایت کرتے ہوئے سنا کہ مجھے بی پی بڑھا ہوا ہے، میری شوگر بڑھی ہوئی ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں. مگر میں نے آج تک فرش عزا پر بیٹھنے والے کو کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میرا شوگر بڑھی ہے، میرا بی پی بڑھا ہے. وہاں پر تھوڑی دیر کھڑا ہوا، بیٹھنے کے جی چاہتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں. لیکن یہ فرش عزا کا معجزہ ہے کہ یہاں پر کوئی تھکان نہیں، یہاں کوئی تھکاوٹ نہیں. تھکان ہوتی کیوں نہیں؟ سبب کیا ہے؟ خدا کی قسم اس فرش عزا کی بہت بڑی منزلت ہے. اس فرش عزا کا بہت بڑا مقام ہے. اس فرش عزا پر ہر کس و ناکس آ بھی نہیں سکتا. اس فرش عزا پر فقط وہی آئے گا کہ جس کا طہارت سے تعلق ہے. اس لیے نجاست کبھی طہارت کے قریب نہیں آ سکتی.
بہت توجہ چاہتا ہوں، نجاست کبھی طہارت کے قریب نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ وعدہ کر چکا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اطہار تمہارے قریب نجاست و خباثت کبھی نہیں آ سکتی۔ فرش عزا بچھا ہے، نام حسین پر بچھا ہے، نام حسین پر فرش عزا بچھا، تو اب تمہیں تسلیم یہ کرنا پڑے گا کہ جب حسین کے نام پر فرش عزا بچھ گیا تو اب ہم یہاں اکیلے نہیں بیٹھے، اس لیے کہ جس حسین کے نام پر فرش عزا بچھا ہے یہ حسین وہ حسین ہے جو محسن آدم ہے، جو محسن نوح ہے، جو محسن ابراہیم ہے، جو محسن اسماعیل ہے، جو محسن یعقوب ہے، جو محسن قنان ہے، جو محسن لوط ہے، جو محسن زکریا ہے، جو محسن داؤد ہے، جو محسن موسیٰ ہے، جو محسن عیسیٰ ہے، جو محسن ہارون ہے۔ تو اب تسلیم کرنا پڑے گا، اب ماننا پڑے گا، جب حسین کے نام پر فرش عزا بچھ گیا، بھائی ہم پر اگر کوئی احسان کرے ہم احسان فراموش ہو سکتے ہیں، مگر معصوم انبیاء احسان فراموش نہیں ہو سکتے، تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حسین کے نام پر فرش عزا بچھا ہے تو روح آدم یہاں ہے، روح نوح یہاں ہے، روح ابراہیم یہاں۔ حیدری، روح آدم یہاں، روح نوح یہاں، روح ابراہیم یہاں، روح اسماعیل یہاں، روح یعقوب یہاں، روح یوسف یہاں، روح قنان یہاں، روح لوط یہاں، روح زکریا یہاں۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں آدم بیٹھے ہیں، کس کے پہلو میں نوح بیٹھے ہیں، کس کے پہلو میں ابراہیم بیٹھے ہیں، کس کے پہلو میں اسماعیل بیٹھے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ تھکان کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ صرف یہی ہے، جہاں معصوم بیٹھے ہو وہاں تھکان نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد والے محمد۔ جہاں معصوم بیٹھے ہوں وہاں تھکان کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلسل لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، جیسے جوان بیٹھے ویسے ہی بزرگ بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آیت کی طرف جاؤں گا، بس چاہتا یہ ہوں وہ لوگ جو ضرورت کے تحت اٹھ کر یہاں سے چلے گا پھر سنیے گا، اٹھ کر جانے کے بعد یہ نہ کہیے ہم صاحب کھڑے ہو کے سن لیں گے، کھڑے ہو کے نہ سنیے۔ فرش عزا پر معصوم انبیاء ہوتے ہیں، فرش عزا پر چہاردہ معصومین ہوتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھو، یہاں شفا بھی ملے گی، یہاں رحمت بھی ملے گا، یہاں رزق بھی ملے گا، یہاں دولت بھی ملے گی، یہاں جو چاہت ہے یہاں بیٹھنے کے بعد سب کچھ مل جائے گا۔ بھائی جیسے جوان بیٹھے ویسے بزرگ بیٹھے ہیں۔ حوصلہ بھائی کہاں سے ملا؟ سب نے کہا، جوانوں نے کہا ہم نے حوصلہ لیا ہے کربلا میں۔ کس سے لیا؟ کہا شہزادہ اکبر سے۔ ہم نے بزرگوں سے پوچھا آپ نے حوصلہ کہاں سے لیا؟ آپ پہلو کیوں نہیں بدلتے؟ آپ کو تھکان نہیں ہوتی؟ کہا ہم نے کربلا میں حبیب ابن مظاہر سے، ہائے 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 ہائے، ہم نے کربلا میں حبیب ابن مظاہر سے حوصلہ لیا۔ بھائی حبیب ابن مظاہر کربلا میں کیا تھا؟ بچپن کے دوست تھے، بزرگ صحابی تھے، کمر جھکی ہوئی تھی مگر حوصلے جواں تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، حوصلے جواں، کمر جھکی ہے مگر حوصلے جواں ہیں۔ دشمن کے سامنے جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے، للکارا جیسے علی والا للکارتا ہے، ہائے ہائے ہائے، للکارا جیسا علی والا للکارتا ہے۔ اب جب للکار دیا، رجس پڑھی شاعر آل محمد نے، رجس کو نظم کیا 6 مصرے، بس یہی سے پوری توجہ چاہتا ہوں اور یہی سے مجلس شروع۔ بزرگوں نے حوصلہ لیا نا حبیب سے، جناب حبیب بزرگ صحابی، کمر جھکی ہے، تلوار کا سہارا، ٹکے کھڑے، رجس پڑھی۔ شاعر نے کیا نظم کیا؟ شاعر کہتا بولے حبیب غیظ میں اے شمر بدخصال، تو جن کو کہہ رہا تھا شجاعت میں بے مثال، لے دیکھ میرے سامنے ان سب کا ہے یہ حال۔ ارے تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال۔ 5واں اور 6واں مصرع سن لیجئے گا۔ بزرگوں نے حوصلہ لیا جناب حبیب ابن مظاہر سے، بولے حبیب غیظ میں اے شمر بدخصال، تو جن کو کہہ رہا تھا شجاعت میں بے مثال، لے دیکھ میرے سامنے ان سب کا ہے یہ حال۔ ارے تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال، تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال۔ ارے جب مجھ سے ایسے جواب
بھاگ جائیں گے. ارے کیا ہوگا جب کہ حضرت عباس، کیا ہوگا؟ عباس ہے، عباس ہے. کیا ہوگا جب کہ حضرت عباس آئیں گے؟ حوصلے، فرش عزا پہ بیٹھے. بھائی آپ جائیے اے سی روم میں بیٹھیے، ہوٹل ہائر کیا ہے وہاں جا کے ٹھہریے. یہ زمین پر آپ بیٹھے کیوں بیٹھے؟ وہاں چلے جائیے. کہ سرکار اس سے بلند کوئی مقامی نہیں. کا کیا مطلب؟ آپ زمین پر بیٹھنا بلند مقام سمجھ رہے ہیں؟ کہاں اس سے بلند مقام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سرکار اس سے بلند مقام؟ کہ ہم نے آج تک سنا ہے کہ جب فرش عزا بچتا ہے تو ملائک اپنے صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. فرش عزا پر آ جاتے ہیں، بہت توجہ، آ جاتے ہیں. پھر کہا اور کون سی فضیلت اس میں ہے؟ کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مقام کی بلندی کے لیے کہ جس بیٹی کو نبی کو لینے کے لیے وہاں جانا پڑا وہ نبی کی بیٹی یہاں آتی ہے. ہائے 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 ہائے. صلوات پڑھ دینا عظمت محمد والے محمد پر. اس فرش عزا کی عظمت، خدا کی قسم، فاصلے مٹاتی ہیں یہ مجلسیں، دوریاں دور کرتی ہے یہ عزا، یہ عزاداری. اور خدا کی قسم آج کے اس ترقی یافتہ دور کے چکر میں نہ پڑیے گا. اس لیے یہ ترقی یافتہ دور کہیں علم سے دور کرے گا، کہیں فرش عزا سے دور کرے گا، کہیں ماتم سے دور کرے گا. سرکار عالی سب جگہ ترقی یافتہ دور کے ساتھ چلیے، عزا میں نہ چلیے. عزا میں جو تہذیب بزرگوں نے دی ہے بس اسی پہ قائم رہیں. جو انداز دیا، جو ماتم کا طریقہ دیا، جیسے دیا اسی انداز سے رہیں. فرش عزا پر آئے، بیٹھ گئے ہم. کیوں؟ کہ سرکار ان کی محبت ہمارے دل میں ہے. آیت پڑھی میں نے، آیت مودت، کوئی سوال نہیں مگر میرے قرابت داروں سے مودت. سرکار ایک بات یاد رکھیے، مودت اہل بیت جس دل میں آ جائے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، کبھی مرتا نہیں. جس کے دل میں سچی محبت آ جائے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اور سنیے بات یہ تو چھوڑیے، مرتا نہیں، جب چاہتا ہے تب مرتا ہے. ہائے 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 ہائے. اسے تو چھوڑیے، مرتا نہیں وہ چھوڑیں بھائی. جب چاہتا ہے تب وہ مرتا ہے. کون؟ محبت کرنے والا، سچی محبت کرنے والا. اچھا سرکار، اور سنیے اس محبت کا کمال یہ ہے، سچی محبت دل میں آتی ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ان کی محبت میں سب کچھ ملتا ہے. صحابی ہے نبی کے، جابر نام، جابر ابن عبداللہ انصاری. خوب آپ نے سنا کہ کربلا کے بعد بھی ان کا وجود ہے. جناب جابر دعوت کے لیے پہنچے نبی کے پاس. یا نبی اللہ، میں چاہتا ہوں ایک وقت آپ ہمارے مہمان ہو جائیں. کمال محبت دیکھیے، جب اہل بیت کی محبت دل میں آتی ہے تو کیا ملتا. آپ ہمارے ہاں دسترخوان پر دعوت میں تشریف لیں. نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. دعوت قبول ہو گئی. جابر گھر پہ آئے. آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ بتاؤ مال دنیا میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ خیریت ہے. کہ آج ہم نے نبی کو دعوت دی ہے، کھانے میں بنے کیا؟ کہ فقط ایک بکری ہے. کہ ٹھیک ہے اسی کو ذبح کریں. اب جابر نے کہا ایک بکری؟ کہاں ایک بکری ہے. نبی نے کہا میں نے نبی سے، جابر کہتا ہے میں نے نبی سے کہا کہ سرکار دعوت ہے. نبی نے کہا ہم آئیں گے. دعوت ہوئی ہے مسجد میں، ہم میں بیٹھے ہیں بہت لوگ. نبی کو تو مانے ٹھیک ہے آ گئے، نواسے آ گئے، وسیع آ گئے، مگر صحابہ بھی وہاں بیٹھے.
عرب کے صحابہ، چھوٹی سی بکری، عرب کے صحابی، اتنے میں پھر خود جواب دیا، ہونے دو، اب نبی جانے دسترخوان جانے، ہائے 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 ہائے، اب نبی جانے دسترخوان جانے۔ لا بکری آئی، ذبح ہوئی، بیوی کے حوالے کر دیا، گوشت بنا تیار کر، میں اور سامان اکٹھا کرنے جاتا ہوں۔ 2 بچے تھے جناب جابر کے، دونوں بچوں نے باپ کو بکری ذبح کرتے دیکھا، بچے تھے، طے کر لیا۔ ایک بھائی نے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا، لے کے چھت پہ پہنچا، کہا اللہ جیسے بابا نے بکری کی گردن پہ چھری چلائی میں بھی چلاتا ہوں۔ دوسرے بھائی کو لٹایا، ایک بھائی نے چھری چلائی، یہ چلا گیا دنیا سے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا بھائی مر گیا، اب اسے خوف ہوا کہ مجھے ماں باپ ماریں گے، یہ بھی چھت سے کودا، یہ بھی گر کے مر گیا، بہت توجہ، یہ بھی گر کے مر گیا۔ یہ دونوں جب مر گئے دنیا سے چلے گئے، جابر گھر میں آئے تو ماں بچوں کی لاش پہ بیٹھی ماتم کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ جابر نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہ دونوں بچے چلے گئے۔ جابر نے کہا خبردار ایک آنسو نہ نکلے، چہرے کا رنگ نہ بدلے، کیوں؟ کہ میرے گھر پہ سرکار آنے والے ہیں۔ دیکھ بچوں کے اوپر رونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، جب نبی چلے جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا، کہا جا کے چھپا دے۔ ابھی دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی، بچوں کو لاشیں کے چھپانے کی بات تھی، نبی ہے نا، نبی کی محبت کرنے والا ہے، گفتگو چلی رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا سلمان محمدی۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا جابر نبی نے کہلوایا ہے گھبرانا مت، ہم آنے والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، گھبرانا مت، ہم آنے والے۔ صلوات پڑھ دیں عظمت محمد۔ جابر گھبرانا مت، ہم آنے والے ہیں، قطعی نہ گھبرانا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ انہوں نے بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا، چھپایا۔ نبی آ گئے، نواسے ساتھ میں بیٹھے، دسترخوان لگا دیا۔ جابر نے کہا بسم اللہ سرکار، بسم اللہ۔ نبی نے کہا جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ کہا سرکار آپ بسم اللہ کیجئے، باہر گئے ہوں گے، آ جائیں گے۔ کہ دونوں شہزادے بولے نہیں، پہلے دوستوں کو لائیں پھر ہم کھائیں گے۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادے آپ بسم اللہ کیجئے۔ ماں ہے بچوں کے پاس۔ ایک مرتبہ کربلا کے سلطان سرکار سید الشہداء امام حسین بولے چچا جابر جائیے ان بچوں سے کہیے کہ کربلا کا سلطان بلا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تمہیں کربلا کا سلطان بلا رہا ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ اندر سے آواز آئی شہزادے سے کہنا کہ بس تیار کر کے لا رہی ہوں، تیار کر کے لا رہی۔ ادھر ارادہ ہوا، بچوں کو حیات مل گئی، سجایا ماں نے، لے کر آئے، بیٹھے، دسترخوان سجا۔ اب سنیے اہل بیت کی محبت میں ملتا کیا ہے۔ اب نبی کہتے ہیں جابر جی سرکار دیکھو جابر، میرے یہ دو نواسے حسن حسین، یہ دونوں نواسے بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد میرے ایک بیٹے کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی، دوسرے بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، پھر وہ دونوں بڑے ہوں گے، بہت توجہ، پھر وہ دونوں بڑے ہوں گے، دونوں بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد پھر ان دونوں کی شادی ہوگی۔ جی سرکار پھر کہ جب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی پھر ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور جب وہ 8 برس کا ہوگا نا تو جب تم اسے مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھو گے تو جابر پہچان نہ سکو گے کہ بڑا محمد کون ہے اور چھوٹا محمد کون، پہچان نہ سکو گے۔ جیسے جابر نے سنا ہاتھوں کو جوڑ لیا، یا نبی اللہ ابھی یہ بچے بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد پھر ان کی شادی ہوگی، شادی کے بعد پھر
ان کے بیٹا ہوگا, ہیں ان کی بچے ہوں گے, ان کے بچے ہونے کے بعد پھر ان بچوں کی شادی ہوگی, پھر بیٹا پیدا ہوگا, وہ 8 برس کا ہوگا. نبی اللہ یہ تو بہت لمبی عمر ہو گئی. غور نہیں کیا آپ نے؟ نبی اللہ اتنی لمبی عمر, مجھے اب سنیے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا, اے جابر جیسے جیسے تو ہماری محبت میں اپنے بیٹے کے غم میں محبت بھری سانسیں لیتا رہا, ہم تیری زندگی کی ڈوری کو بڑھاتے چلے گئے. محبت میں زندگی. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھیے. دیکھیے میں نے گزشتہ سال بھی اس بات کو عرض کیا تھا, یہ درود کے معاملے میں کبھی کنجوسی نہ کیا کیجیے. اس لیے یہ درود بہت بڑی اہمیت ہے, ہماری پہچان, ہماری شان, ہماری نشانی ہے یہ درود. ایک جگہ پہ ایسے ہی پروگرام چل رہا تھا کہ کچھ دشمنوں نے جا کر خبر دے دی پولیس محکمے میں کہ فلاں جگہ پر بھڑکاؤ باتیں ہو رہی ہیں, الٹی سیدھی گفتگو ہو رہی ہے, جا کے اسے رکوائیں. پولیس محکمے کے لوگ آئے, آنے کے بعد دروازے پہ کھڑے تھے کہ ایک شیعہ کا بچہ وہاں کھڑا تھا. اس نے پولیس کو آتے ہوئے دیکھا. خدا کی قسم اس فرش ازا کا بہت بڑا معجزہ. آج آپ دیکھتے ہیں یہ آتنکوادی ٹیررسٹ, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف اتنا سا ہے کہ ایک مصنوعی جنت بناتے ہیں یہاں پر, اور جنت بنانے کے بعد ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نوجوان کم عمر, ان بچوں کو لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد وہاں کہتے ہیں دیکھو اگر تم جا کر جہاد کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. جنت میں دیکھو یہ نہریں ہیں, دودھ کی نہریں, تو وہ دودھ کی نہریں نہیں ہوتی, وہ شراب ہوتی ہے جو انہیں دکھائی جاتی ہے کہ یہ جنت کا بہترین نوش ہے. اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے حوریں ہوں گی, حوروں میں خوبصورت لڑکیوں کو پیش کیا جاتا. یہ سارے کے ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور انہیں گمراہ کیا جاتا ہے جنت ملے گی. جنت مصنوعی جنت بنا کر دکھایا جاتا ہے. پھر انہیں بنایا جاتا ہے کہ تم جاؤ لڑو, اپنی جان دے دو, مر گئے تو پھر بھی جنت میں جاؤ گے, دیکھو جنت ایسی ہوتی ہے, زندہ رہ گئے تو پھر تم غازی کہلاؤ گے. یہ ساری کے ساری باتیں کہتے ہیں. میں آج اس منبر سے شہید ثالث علیہ الرحمہ کے مزار کے سامنے بیٹھ کر اتنے مجمع میں چیلنج کرتا ہوں ہر ٹیررسٹ سنگٹھن کے نیتا اور لیڈر سے, آج یہاں آنے کے بعد اتنی شیعہ مائیں بہنیں بزرگ بھائی بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں, آنے کے بعد جس شیعہ بچے کا چاہے ہاتھ پکڑے, ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور ٹیررسٹ بنا دے. اگر بنا سکے میں وعدہ کرتا ہوں ہر ماں کی طرف سے, ہر باپ کی طرف سے ہم اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. سرکار ہوگا کیا اگر تم بنا سکے اس شیعہ بچے کو آتنکوادی, ہم تسلیم کر لیں گے. تمہارا سنگٹھن مضبوط ہے. کہا کیسے, کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا بس کمال ہی تو یہ ہے کہ جب تم ہمارے بچے کو لے کر وہاں جاؤ گے تم کہو گے دیکھو جنت ہے, جنت میں نہریں ہوں گی, جنت میں شہد ہوگا, جنت میں دودھ ہوگا, جنت میں حوریں ہوں گی. بچہ سب کچھ سننے کے بعد آخر میں تم سے پوچھے گا ٹھیک ہے نہریں ہیں, دودھ ہے, شہد ہے, باغات ہیں, پھل ہیں, سب کچھ ہے, مگر اتنا تو بتاؤ یہاں پر حسین کہاں ہے؟ ہائے 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 ہائے. علی علی ایک صلوات پڑھ دے بابا سے بلند عظمت محمد. بچہ وہاں فوراً پوچھے گا اتنا تو بتاؤ یہاں حسین کہاں ہے؟ اس لیے اس فرش عزا پر سنتا چلا آیا نا, جہاں جنت ہے وہاں حسین ہے, جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے, جہاں جنت ہے وہاں حسین ہے, جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے. بھائی بچوں کو حوصلہ سب کچھ یہاں سے مل جاتا ہے. آئے کھڑے ہو گئے دروازے پر, بچہ کھڑا تھا نا, طیب و طاہر لہو بہ رہا تھا, امانت دار ماں کا بیٹا تھا.
کیسے سناٹے ایسے سنا ہے؟ دیکھیے اہل بیت اور حسین ہر کس و ناقص کے دل میں نہیں آ سکتے. حسب نسب کی شرط ہے ولائے اہل بیت میں، یہ خاص راہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں، خاص راہ گزار ہے. ہر بد نسب کے دل میں علی اور اہل بیت نہیں آ سکتے. دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے. تیسرا اور چوتھا مصرع، دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے، دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. علی کی بات ہو رہی ہے، دیکھو خبردار جب بھی علی کی بات ہوا کرے نا ہاتھ نیچے نہ رکھا کرو. اس لیے علی وہ ہے کہ جس نے کسی بھی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا. حیدری ہاتھوں کو بلند رکھا کیجئے، کیوں پہچان ہے ہماری. سرکار دیکھیے ایک چیز، ہم مجلس میں بیٹھے یوں کریں نہ سرکار، ہمارے یہاں یہ والی عبادت ہوتی ہے نہ یہ والی عبادت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہر عبادت ہاتھ کھول کے ہوتی ہے، سر اٹھا کے ہوتی ہے، ہلا کے کوئی عبادت نہیں ہوتی. ہاتھ اٹھایا کیجئے. کہتے صاحب یہ ذاکر ممبر پہ آتے واہ واہ کرانے کے لیے مجلسیں پڑھتے، کہتے ہاتھ اٹھوائیے. کیوں نہ اٹھوائیں؟ ہاتھ کیوں نہ اٹھوائیں؟ یہ ذاکر کی داد نہیں ہوتی، آپ ذاکر کو داد نہیں دیتے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر آپ بتاتے ہیں جو کہا وہ حق ہے. حق کی تائید ہے ہاتھوں کا اٹھانا. یہ اتار دیجئے ہاتھوں کو ملا کے یا علی یا علی یا علی، ہاتھ اٹھا کر. اس لیے ہاتھ اٹھا ہوا ہے نا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے. آپ نے تائید کی، حق کی تائید جو بیان کر رہا ہے ذاکر، جو بھی خطیب پڑھا آپ نے تائید کر دی، یہ حق کی بات ہو رہی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. میرے بھائی وہ جو کھڑے ہیں گزارش کروں گا یہاں آ کے بیٹھ جائے، بس تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، یہاں آ کے بیٹھیے، بیٹھ کے اور سننے میں لطف آئے گا. صلوات پڑھ دیں آپ عظمت محمد والے محمد. یا علی یا علی یا علی. حیدر 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 حیدری کہ دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے، دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے. ارے مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں، ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا. حیدری ایک ایسا ہی باواز بلند صلوات اور ارشاد فرما دیں. کیا ہوا سرکار؟ بچہ ہے نا علی والا کھڑا ہے دروازے پہ، آتے ہوئے دیکھا ان لوگوں کو. بچے نے پوچھا خیریت کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مجلس سے حسین ہو رہی ہے. بچہ کہتا آپ کیسے آئے؟ کہا ہمیں خبر کچھ دی گئی ہے. کہا کیا؟ کہا یہ بھڑکاؤ باتیں ہو رہی ہیں، گمراہ کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے،
بچہ نے فوراً اپنے ہاتھ گال پہ رکھے، کہا استغفر اللہ، توبہ توبہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں، صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے؟ کہا ہاں صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے۔ بچہ فوراً کہتا ہے اندر بعد میں جائیے، میں یہاں سے ایک جملہ سنیے گا، لعنت ہو اس پر جو نبی کے سچے صحابہ کو برا کہے۔ ہائے 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 ہائے، لعنت ہو اس پر جو نبی کے سچے صحابہ کو، نبی کے سچے صحابہ کو برا کہے، اس پر لعنت۔ اور جو جھوٹوں کو صحابہ کہے، ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں میرے سرکار، جو جھوٹوں کو صحابہ کہے بھائی اس پہ بھی لعنت جائے گی نا، جائز بات ہے، واجب بات ہے۔ بچہ نے کہا نہیں نہیں، کہا یہاں گمراہ کن باتیں ہو رہی ہے، بس توجہ چاہتا ہوں، درود میں نے عرض کیا تھا ہے کیا؟ بچہ کہتا سرکار واپس چلے جائیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہ تم ایسے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارے پاس جو خبر پہنچی، کیا یہ کچی خبر ہے؟ کیا یہ جھوٹی خبر ہے؟ بچے نے کہا سرکار میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی گمراہ کرنے والی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ جہاں ہوتی ہیں آپ وہاں جاؤ۔ کہا کہاں گمراہ والی باتیں ہوتی ہیں، کہاں گمراہ کیا جاتا ہے؟ کہا پتہ کر لیجئے، سب پتہ چل جائے گا، مگر یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کہا تم دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے سرکار یہاں پر جتنے بھی آئے ہیں سارے کے سارے درود والے ہیں، بارود والا کوئی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، درود والے، صلوات پڑھو۔ حیدری، ایک ایسا ہی بابا سے بلند صلوات اور ارشاد فرمائیں۔ اہل بیت کی محبت دل میں آ جائے تو پھر پہلے خطیب عرض کر رہے تھے کہ کیوں، اور محبت اہل بیت اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی میل نہیں ہے۔ جہاں محبت دل میں آ جائے، مودت دل میں آ جائے۔ صحابی ہے نبی کا، بتایا کہ محبت ایسے ہوتی ہے سچی محبت، کیا اولاد قربان ہو جائے ہو جائے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ بات اور اس کے بعد دو باتیں اور پھر مصائب، پھر آپ اگلے خطیب کو انشاءاللہ سنیے گا۔ مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہ میری شیعہ ہوں؟ جی مولا۔ کہ سامنے آگ جل رہی ہے، تنور جاؤ کودو، یہ تنور اس میں جاؤ اور جا کے کود جاؤ۔ جیسے اس نے کہا تنور، مولا تنور میں آگ ہے؟ کہاں؟ کہ مولا تنور میں کیوں کودوں؟ تنور میں کیوں کودوں؟ کہ تو ہی تو کہہ رہا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں مودت اہل بیت رکھتا ہوں دل میں۔ کہا جی مولا محبت الگ چیز ہے، آپ تو آگ میں جلنے کی بات کر رہے ہیں، جاؤں گا جل جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ کہ تو ہی تو کہہ رہا تھا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا مولا شیعہ ہوں، پکا والا ہوں آپ کا، بالکل پکا۔ کہ پھر آگ میں کود نہیں کود سکتا۔ کہ اچھا، ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک سچا آیا، مولا نے کہا ہارون مکی، جی سرکار تنور میں کود جاؤ۔ انہوں نے نہ پوچھا کیوں، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے نہ پوچھا کیوں، کود گئے۔ بھائی ہارون مکی آئے نا، سلام کیا، مولا نے جواب دیا، فوراً جواب دے دیا، کہا کود جاؤ، یہ کود گئے۔ اب نہ کودنے والا پریشان، نہ حکم دینے والا پریشان، یہ تیسرا کھڑا ہے پریشان، ہاتھوں کو مل کے کہتا مولا اب تو جل گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، ہڈیاں سورما بن گئی ہوں گی، اب تو وجود ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ مولا نے کہا ذرا جا کے تو دیکھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہا مولا اتنی تیز آگ ہے، ہوگا کیسے، میں نہیں جا سکتا۔ مولا نے دوسرے غلام کو حکم دیا ذرا ڈھکن تو ہٹاؤ۔ اب جو ڈھکن ہٹایا، کہا اب آگے تو بڑھا، آگے بڑھا، دیکھا گئے تھے شولوں میں بیٹھے ہیں، پھولوں پر بہت توجہ، یہاں تک سنا ہے نا، اب
یہاں سے آگے نتیجہ سنیے گا. بیٹھے ہیں سرخ پھولوں پر ہارون مکی ہاتھ میں تسبیح اور سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن پڑھتے جا رہے ہیں. عزیزوں یہ کہتا ہارون مکی تم گئے تھے آگ میں, جلے کیوں نہیں, مرے کیوں نہیں؟ ہارون مکی مسکراتے ہوئے باہر آئے. کہا کیوں جلتا؟ کہا رے آگ کا کام ہے جلا دینا. بہت توجہ, آگ کا کام ہے جلا دینا, آگ نے تمہیں جلایا نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا عجیب احمق آدمی ہے, مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دے دے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتا جیسے ہی میں داخل ہوا تو میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے داخل ہوتے ہی مولا کو سلام کیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا نے سلام جواب دیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا نے کہا آگ میں کود جا. میں آگ میں کود گیا. عزیزو ہارون مکی نے کہا اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا, میں نے سلام کیا, مولا نے جواب دیا, مولا نے جواب سلام دے کر مجھے زندگی کی ضمانت دے دی. اب مجھے یقین ہو گیا جس کی زندگی کی ضمانت امام دے دے اس کا کچھ نہیں. علی علی مل کے علی علی شہر شہر گلی گلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری. ایک بابا سے بلند صلوات اور ارشاد فرما دیں. تو آگ نے جلایا نہیں, سلامتی کی ضمانت امام نے دے دی نا. اب میرا آگ کیا بگاڑ سکتی ہے؟ مولانا حسین مہدی صاحب, شکیل بھائی ہمارے بامبے سے بیٹھے, بہت ملائی آدمی, اور یہاں پر آپ لوگ میں بھی تقریباً بہت سے لوگ ہوں جو کربلا کی زیارات سے مشرف ہو چکے ہوں گے, اور جو نہ جا چکے ہوں دعا ہے سرکار کے روضے پر کہ ہر ایک کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. اور کربلا دیکھیے, اگر آپ کے پاس اطاعت ہو تو ٹالا مٹول نہ کیا کیجیے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آگ نے جلایا نہیں. جو بھی معصوم سے حدیث ہے, کربلائے معلیٰ روضہ امام حسین علیہ السلام میں زیارت کر کے آ جائے, اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اب فوراً سوال ہوگا, دیکھو ممبر پر بیٹھتے ہی جنت میں پہنچا دیا, زیارت کر کے آ گئے, جہنم کی آگ حرام. بالکل فیکٹ, بالکل طے, حرام ہے زائر حسین پر جہنم کی آگ. نتیجہ اور دلیل محکم دوں گا. ایک تاجر ہے ایران کا, کربلا معلیٰ, سنیے گا شکیل بھائی, کربلا معلیٰ زیارت کے لیے پہنچا. جب وہاں پہنچا تو اس جنت سے اس کے آنے کا جی نہ چاہا. اس نے کہا میں یہیں رہ جاؤں. اس نے اپنے گھر اہل خانہ کو خبر بھیج دی کہ میں یہیں پہ بسوں گا, میرا جتنا بھی کاروبار مکان سب بیچ باچ کے تم لوگ بھی یہاں آ جاؤ. اس کے گھر والے بھی سب بیچ باچ کے کربلا آ گئے, پہنچ گئے, یہاں آ کے گھر بنا دیا. اس نے ایک دکان اپنی کی کربلا میں, راک میں. دکان کرنے کے بعد اس کا ایک عمل یہ تھا کہ جب یہ گھر سے نکلتا تھا تو سرکار باب الہوائے جناب عباس کے روضے میں, سید الشہداء حضرت امام حسین السلام کے روضے میں جاتا تھا, سلامی دیتا تھا, اور سلامی دے کر پھر دکان پہ جاتا تھا. ایک روز یہ جا رہا تھا, پوری توجہ چاہتا ہوں, اور اس واقعے سے پھر میں دعا کرتا ہوں ہر ایک کو کربلا نصیب ہو. یہ روز جاتا تھا. ایک روز جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قصاب کی دکان, قصائی کی دکان پڑی. اس نے اس کو روکا. روکنے کے بعد کہا سرکار رکیے. کہا جی. کہا آج بہت اچھا گوشت ہے, لیتے چلے جائیے. اس نے ضد کی, اس نے گوشت خرید لیا تاجر نے, اور گوشت خرید کر وہاں سے چلا. چلنے کے بعد یہ تاجر جیسے معمول تھا دونوں روضے پہ سلامی دی اندر جا کر, اور اس کے بعد پھر باہر نکلا, دکان پہ پہنچا. دکان پہ نوکر تھا. اس نے نوکر کو وہ گوشت کی تھیلی دی, اور گوشت کی تھیلی دینے کے بعد نوکر سے کہا جاؤ مالکن سے کہنا آج یہ گوشت بنانا, دوپہر کے کھانے میں ہم یہ کھائیں گے. نوکر گیا, گوشت دے کے واپس آ گیا. دوپہر ہو گئی. اس نے پھر نوکر کو بھیجا کہ جاؤ
اور جا کے اب کھانا لے آؤ۔ یہ نوکر کھانا لینے کے لیے جب وہاں پہنچا تو اب یہ واپس ہی نہیں آتا، شام ہو گئی۔ یہ پریشان ہو گیا، بھئی نوکر بھی نہیں آیا، کھانا بھی نہیں آیا، دن بھر بھوکے گزر چکا ہے، کیا معاملہ ہے؟ بہرحال یہ دکان بند کر کے جلد ہی شام کو گھر پہنچا، دروازے پہ گیا، داخل ہوا، نوکر کو دیکھا، نوکر سے کہتا ہے تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ہم دن بھر کے بھوکے تھے، تم کھانا نہیں لے کے پہنچے۔ نوکر کہتا سرکار مالکن نے دیا نہیں تو میں لے کے کیسے پہنچتا۔ یہ فوراً اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں تم نے آج کھانا کیوں نہیں بھیجا؟ وہ فوراً کہتی ہیں کھانا کیا بھیجتی، تم نے نہ جانے کیسا گوشت بھیجا ہے، نہ جانے کیسا گوشت بھیجا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جب سے بھیجا ہے آگ پہ رکھے ہوں، پتیلا بھی گرم ہے، پانی بھی گرم ہے، مگر گوشت کا کچھ نہیں بگڑا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، گوشت پر گرمی بھی نہیں آئی ہے، آگ جلتی رہی ہے۔ یہ بھی پریشان، کیسا گوشت دے دیا اس نے مجھے۔ اب یہ تھیلی کا کرو ذرا، تھیلی میں واپس، گوشت کو تھیلی میں واپس لیا، واپس ہونے لگا، پریشان تھا، سوچتا جا رہا تھا بھئی گوشت کا کام ہے، بن جانا، پک جانا، جل جانا، آگ نے اتنی دیر، دن بھر ہو گیا، آگ نے اس کا کچھ بگاڑا نہیں۔ سوچتے ہوئے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ عالم کے چہرے کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ عالم نے پوچھا خیریت، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہ سرکار پریشانی کا تو سبب ہے، جا رہا ہوں، آج دن بھر ہو گیا مجھے بھوکے۔ کیوں؟ کہ قصاب نے جانے کیسا گوشت دے دیا کہ گوشت گلا ہی نہیں۔ کہ اچھا چلو ہم بھی تو چلیں ساتھ، کون سا قصاب تھا، کیسا گوشت میں دیا؟ عالم دین ساتھ میں چلے، اس نے قصاب کے حوالے گوشت کیا، آپ نے کیسا گوشت مجھے دے دیا کہ یہ تو نہ تو پکتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ آگ اس پر اثر کرتی ہے۔ عالم دین کہتا ہے، وہ قصاب کہتا ہے اب تک تو کوئی شکایت آئی نہیں، جانے کتنے لوگ گوشت لے کے گئے، اب تک تو کوئی واپس نہیں آیا، تم اکلوتے ہو کہ جو واپس آئے ہو۔ الجھ رہے تھے کہ عالم دین نے کہا میرے قریب آ جا تو، اسے قریب بلایا، بلانے کے بعد عالم دین نے پوچھا یہ بتا تو نے عمل کیا کیا کیے تھے گوشت لینے کے بعد؟ کہ سرکار میرا معمول تھا، میں نے گوشت لیا، گوشت لینے کے بعد سرکار باب الحوائج کے روزے میں گیا، امام حسین کے روزے میں اس گوشت کی تھیلی کو لے کے گیا، زیارت کی، زیارت کر کے دکان پہ چلا گیا۔ عالم دین نے کہا یہ گوشت گلے گا بھی نہیں، اس گوشت پر آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کے حصار میں جو گوشت آ جائے اس پر آگ اثر نہیں کیا کرتی۔ ہائے 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 ہائے، حیدری کہا اس گوشت پر آگ اثر نہیں کر سکتی، اس لیے یہ گوشت حسین کے روزے کے چھت کے سائے میں آ چکا ہے، اس پر یہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ سمجھے سرکار، یہ دنیاوی آگ اس جانور کے گوشت پر اثر اس لیے نہیں کرتی، یہ حسین کے روزے میں چلا گیا تھا۔ عزیزوں مجھے انصاف سے بتائے، جو زائر حسین روزہ حسین میں چلا گیا ہو اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ ابھی وائی نہیں، جملہ سنتے جائیے گا۔ حرام ہے جہنم کی آگ زائر حسین پر، مگر شرط ہے زائر آئے تو پھر زائر بنا رہے۔ ہائے 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 ہائے، بنا رہے۔ سرکار صلوات پڑھے عظمت محمد۔ پتہ چلے آپ میرا اگلے سال دامن پکڑیں، مولانا ہم زیارت کرائے، آپ گارنٹی لی تھی آپ نے جہنم کی آگ حرام ہے، زیارت کر کے آئے سود کھانے لگے، زیارت کر کے آئے بھائی کا حق چھیننے لگے، زیارت کر کے آئے شراب پینے لگے، زیارت کر کے آئے دنیا کے عیب کرنے لگے۔ ایسے زائر کو نہیں، شرط ہے کہ جب حسین کے در پر جائے تو حسینی بن کے آئے، حسینی بن کے۔ صلوات پڑھ دیں ایک عظمت محمد۔ محبت اہل بیت کیا ہے؟ مرنے نہیں دیتی۔ سچی محبت کرنے والا جب چاہتا ہے تب مرتا۔ آخری بات ہے بس اس سلسلے کی۔ بہلول، آپ نے خوب نام سنا ہوگا، بہلول، بہلول دانا، علی کا دیوانہ، خوب واقعے سنے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا جو میں نے ابتدا میں کیا تھا، چاہنے والا جب چاہتا ہے موت اس پہ آتی ہے،
جب چاہتا ہے یہ زندگی کو گلے لگا لیتا. جناب بہلول دانا، ان کا کام کیا تھا؟ یہ مٹی کے گھروندے بناتے تھے، کہتے تھے جنت خریدو. اب یہ لوگ آتے تھے مٹی کا ڈھیر خریدتے تھے، خریدتے بہت سے تھے. مشہور یہ ہے کہ زبیدہ نے خریدا، بھائی بناتے تھے تو بکتے بھی تھے نا، خریدتے تھے، بہت لوگ خریدتے تھے، یہ بیچتے تھے. شام کو جو پیسہ اکٹھا ہوتا تھا تو بہلول کا کام یہ تھا کہ جو اس اکٹھا پیسہ ہوتا تھا، انہوں نے کچھ کمسن بچے ایسے اتنے بڑے بڑے انہیں ہائر کر رکھا تھا کہ دیکھو شام کو آنا، میں سب کو 1-1 دینار دوں گا. اور ان بچوں کا کام یہ تھا، ان بچوں سے بہلول کہتے تھے جاؤ ہر دروازے پہ جا کے کہنا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق کی تلقین کرتے رہنا. بچے تھے 1-1 درہم لیتے تھے، دینار لیتے تھے، دروازے جا کے کہتے تھے علی حق، علی حق، علی حق، روز پرچار کرتے تھے. دشمن تھا، طاق میں لگا تھا کہ بہلول کا مشن بہت تیز ہے، اس کے پاس تو دولت فولت کچھ نہیں ہے، مزدوری کر رہا ہے، مگر اس کا مشن دیکھے کتنی تیز آگے جا رہا ہے. بچے علی حق علی حق کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم پیسے زیادہ خرچ کریں گے. انہوں نے انہیں بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بہلول کیا دیتے؟ کہ 1 دینار. کہا ہم ایک بچے کو 5 دینار دیں گے، مگر تمہارا کام یہ ہوگا کہ تمہیں سب کو دروازے جا کر کہنا ہوگا فلاں حق، فلاں حق. بچے تھے، بچوں نے کہا صحیح ہے بھائی، 1 سے بلا 4 گنا آگے مل رہا ہے، 5 مل رہے ہیں، ہمیں تمہارا سودا منظور ہے. بچوں کا ایک سردار، ایک لیڈر تھا نا ان کا، یونین لیڈر، اس نے کہا ٹھیک ہے سودا منظور ہے. اب انہوں نے صاحب 5-5 دینار سب کو دے دیے. دینے کے بعد اب یہ بچے چلے، انہوں نے کہا چلو آج اس کی ڈیوٹی بجانا ہے. اب جب یہ بچے دروازے پہنچے تو یہ فلاں تو کہتے تھے مگر حق نہیں کہہ پاتے تھے. فلاں کہیں حق نہ کہہ پائیں، فلاں کہیں حق نہ کہہ پائیں. کہا یہ کیسا منحوس نام ہے کہ یہ تو نکلتا مگر اس کے ساتھ حق نہیں نکلتا. بھائی دن بھر ہو گیا بچوں کو کوشش کرتے، فلاں کہہ دیں حق نہیں کہہ پاتے، حق اندر ہی رہ جاتا تھا. فلاں کہا حق اندر. شام ہو گئی، پریشان ہو گئے. ان بچوں کو لیڈر نے کہا بھائی کوئی اچھا نام نہیں لگتا ہے یہ، چلو یار اس سے اچھا تو بہلول کا سودا ہے. 1-1 ملتا تھا مگر خوش تو تھے. بچوں کے لیڈر نے ان سے کہا لاؤ سب اپنے اپنے پیسے اکٹھے کر دو. سب نے اپنے اپنے جو بھی پیسے دینار تھے سب نے اکٹھے کیے. اکٹھے کر کے یہ پوری ٹیم اس کے پاس آئی. آنے کے بعد کہا سرکار ہمیں آپ کا سودا منظور نہیں ہے، ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے، یہ پکڑیے آپ اپنی دولت. کہا کیوں؟ کہا اللہ جانے آپ نے کیسا نام بتا دیا، ہم نام تو لیتے ہیں مگر حق نہیں کہہ پاتے، حق نہیں کہہ پاتے. کہا کوشش تو کرو، کوشش تو کرو. بچوں نے ایک زبان ہو کر فوراً جواب دیا بہت کوشش کی مگر نہیں ہوتا. کہا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم علی کے نام کا اتنا کھا چکے ہیں اب نمک حرام ہی نہیں کرتے. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں غریب بابا جب ہم علی کے نام کا اتنا کھا چکے ہیں کہ اب نمک حرامی نہیں کر سکتے. عزیزوں علی کا نام کا کھایا تھا، بچے تھے مگر سمجھ گئے کہ علی کے نام کا کھا کر نمک حرامی نہیں کی جاتی. آئے ہائے ہائے ہائے. بچے تھے. صلوات پڑھے نا عظمت محمد والے محمد. بچے تھے. یہی بہلول، یاد رکھیے میں نے ابتدا میں کہا تھا جب چاہے موت آ جائے، جب چاہے موت کو گلے لگا لیں. یہی بہلول کام تھا نا ان کا، تبلیغ کرنا اہل بیت کی. ان کا ایک بھائی بھی تھا، جب یہ نکلتا تھا باہر لوگ کہتے تھے سمجھاؤ اپنے اس پاگل دیوانے بھائی کو، جانے کیا کیا بکتا رہتا. یہ بھی آتا تھا بہلول کو سمجھاتا تھا. پریشان جب یہ ہو گیا، ایک دن آیا بہلول چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. اس نے کہا بہلول تم میری حرکتوں سے نہیں مانو گے کیا؟ مجھے راستہ نکلنا دشوار ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ لوگ مجھے راستہ چلتے ہوئے ٹوکتے ہیں، سمجھاؤ بھائی کو. اس نے کہا اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، کم سے کم مجھے یہ سننے کو نہ ملتا. جیسے ہی اس کے بھائی نے بہلول سے کہا نا اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، بہلول نے کہا اچھا تیری خواہش ہے کہ مر جاؤں؟ لے مر گیا.
مر گیا. اس نے کہا مر گیا. اب یہ قریب پہنچا, اس نے شانہ ہلایا, بہلول بہلول. اب بہلول نہیں اٹھتے. کہا نا علی والا تھا, جب چاہے مر جائے, جب چاہے مر جائے, جب چاہے مر جائے. کہا لے مر گیا. اس نے ہلایا, ارے یہ تو واقعاً مر گیا, اب تک کہہ رہا تھا نہ مر جا. اب جب یہ مر گیا تو قریب بیٹھ کے رونے لگا, کہنے لگا ارے میں نے سچی نہیں کہا تھا, تو مر ہی گیا, میں نے کہا تو مر گیا. بہن کرنے لگا, رونے لگا, پیٹنے لگا. لوگ اکٹھے ہو گئے. آنے کے بعد حضرت بہلول کا جنازہ تیار ہو گیا. جنازہ تیار ہوا, جنازہ اٹھا. ابھی جانے ہی والا تھا کہ یہ قریب کھڑا رو رہا تھا کہ ایک دوست اس کے قریب آیا. آنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار موت حق ہے, جو جہاں سے آیا ہے اسے وہاں پلٹ کے جانا ہے. اس نے کہا ارے میں سچی دل سے کہہ رہا ہوں, میں نے سچے دل سے نہیں کہا تھا اس سے یہ مر جا. میں نے کہا یہ مر گیا. ابھی جنازہ اٹھا نہیں تھا, جیسے ہی اس نے سچے دل سے کہا نا کہ میں نے سچے دل سے نہیں کہا تھا مر جا, ابھی کہنا تھا کہ کفن تار تار ہوا. بہلول اٹھے, بھائی کی گردن میں باہوں کو ڈالا. ڈالنے کے بعد کہا تو نے ارادہ بدل ڈالا, میں نے بھی پروگرام بدل ڈالا. ہائے 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 ہائے. تو نے ارادہ بدلا, لے میں نے بھی پروگرام بدل ڈالا. جب چاہیں تو پھر ہم مر جائیں, جب چاہیں زندہ ہو جائیں. شرط ہے سچی محبت ہو. سچی محبت دل میں ہو پھر سب کچھ نوازتے ہیں. یہ جو اختیار ہم ممبر سے سنتے رہتے ہیں نا, ممبر سے سنتے ہیں, یہ ہم سناتے ہیں, یہ حقیقت میں مومنین کے اختیارات ہیں. مولا کی بات تو بہت آگے ہے, مومنین کے ہیں. جناب فضہ نام سنا ہے؟ گھر میں فاقے ہو رہے تھے ایک روز مولا کی خدمت میں. ان کو چاندی کا ہنر تھا جناب فضہ کو. انہوں نے مچھلیاں بنائیں, دو مچھلیاں بنائیں. گھر میں فاقے تھے, مولا کی خدمت پہ پہنچی, یا علی مجھے فاقے دیکھے نہیں جا رہے ہیں. کہا پھر؟ کہا مولا میں نے یہ 2 چاندی کی مچھلیاں بنائی ہیں, میں چاہتی ہوں آپ انہیں لیجئے اور بازار میں جا کے فروخت کر دیجئے, کھانے کا سامان لے آئیے. مولا نے ان چاندی کی مچھلیوں کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا فضہ جی مولا, کہ اگر تو کہے تو میں ان مچھلیوں کو بن پانی کے تجھے تیرتا ہوا نہ دکھاؤں. ان مچھلیوں کو بن پانی کے تیرتا ہوا نہ دکھاؤں. ابھی کہا ہی تھا فضہ سے کہ مچھلیاں تیرنے لگیں. جناب فضہ نے فوراً مچھلیوں سے مخاطب ہو کے کہا ارے تمہیں علی نے حکم کب دیا تیرنے کا, تم تیرنے لگی, مچھلیاں گویا ہوئی. جناب فضہ سے کہا ارے میں تو مومن کے کہنے پہ چلنے لگتی ہوں, یہ تو امیر المومنین ہے. مومن کے کہنے پر ایک حیدری صلوات اور پڑھے عظمت محمد. میں تو مومن کے کہنے پہ چلتی ہوں, یہ تو امیر المومنین ہے. خدا کی قسم ہم مجالس میں آئیں, فرش عزا پہ بیٹھیں تو یہاں سے ہم درس لے کے جائیں. حسین سکھاتے کیا کیا, فاصلے مٹائے ہیں مولا نے. کہا جب بھی تمہیں اپنی دولت پر غرور و گھمنڈ ہونے لگے, تکبر ہونے لگے, ہمارے فرش عزا پہ آ جانا, یہاں سب کچھ ٹوٹ جائے گا, سب کچھ. آج کوئی کہتا اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ مولا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. حسین نے کہا اچھا نہیں پھیلایا. ایک غریب تھا, آخری بات یہیں سے مسائل. غریب تھا, لوگ اس سے غربت کی وجہ سے دوری اختیار کرتے تھے. پھٹا بوسیدہ سا لباس پہنا رہتا تھا, لوگ اسے قریب بٹھانا پسند کرتے تھے. غریب تھا مگر حسینی تھا.
اس نے دل میں تمنا کی مولا کی مجلس کروں گا، محنت مزدوری کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتا رہا. جب کافی پیسے اکٹھے ہو گئے، بازار گیا، اس نے تبرک لایا، اکٹھا کیا، اور تبرک لانے کے بعد اعلان کرا دیا مسجد میں کہ کل فلاں کے گھر پر مجلس ہے. عزیزوں، جو اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتا تھا، حسین نے سب کو اس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. ہائے 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 ہائے، حسین نے سب کو اس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. حسین کا نام آیا، دروازے پہ جا کے سب کھڑے ہو گئے، فرش اعضا بچ گیا، مجلس برپا ہو گئی. ہاتھ نہیں پھیلایا نا، غریب تھا، نفرت کرتے تھے سب. مجلس تمام ہوئی، پوٹری جس میں تبرک تھا دروازے پہ لے کے کھڑا ہو گیا. اب جو دروازے پہ کھڑا ہوا، ہر وہ شخص جو کہتا تھا میں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، جو اسے ذلیل سمجھتا تھا، عزیزوں اب وہ آیا، اس کا ہاتھ یوں ہے، غریب کا یوں ہے، اس کا یوں ہے، غریب کا یوں ہے. حسین نے مسکرا کے کہا ہوگا، کہا دیکھ لے اس مجلس سے فاصلے مٹتے ہیں، میرے در پہ آنے والا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، سب حسینی ہوتے ہیں، سب حسینی ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے عظمت محمد والے محمد. حسین کے در کا یہ اعجاز، حسین کے در کا یہ معجزہ. فرش اعضا پہ ہم آئے، معصوم ہستیاں، طیب و طاہر ہستیاں اس فرش اعضا پر موجود رہتی. عزیزوں، مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں، شہزادی سکینہ کے مصائب، جناب زینب کے مصائب، سب کے مصائب سنیں. ابھی اس کے بعد جو مجلس ہوگی غالباً اس کے بعد مہندی کا جلوس ہوگا، جناب قاسم کی مہندی، ضرور زیارت کیجیے گا، اس لیے کہ یہ تبرکات اپنے آپ میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جو تمنا ہو، جو حاجت ہو، وہ سب پوری ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، غریب یا امیر، حسین یہ فاصلے مٹاتے ہیں. وہ لوگ کہ جو مجالس کے بعد تبرک بانٹتے ہیں، یہ واقعہ ان کے لیے ہیں، کلیجے کو تھام کے سن لیں. ایک جگہ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجلس تمام ہو گئی تو مجلس تمام ہونے کے بعد تبرک بٹنے لگا. عالم دین کہتے ہیں میں جس کمرے میں ٹھہرا تھا وہاں جا کے ٹھہر گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں کیا سنتا ہوں کہ دروازے پہ جہاں تبرک بٹ رہا تھا وہاں سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. عالم دین کہتے ہیں میرے پاس جو تھا میں نے اس سے جا کے کہا جا کے دیکھو تو صحیح یہ رونا پیٹنا کیوں مچا ہوا ہے. عالم دین کہتے ہیں وہ شخص باہر گیا، فوراً واپس آیا، آ کے کہتا ہے مولا جو تبرک بانٹ رہا تھا وہ زمین پر بے ہوش پڑا ہے. مولانا کہتے ہیں میں بھی اٹھ کے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، میں نے کہا اس کے چہرے پر پانی ڈالو، اسے ہوش میں لاؤ. اب جو پانی ڈالا گیا اسے ہوش میں لایا. مولانا کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، اب جو وہ اٹھا تو اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے اٹھا، کہتا ہے بی بی مجھے معاف کرنا، شہزادی مجھے معاف کرنا، مولا مجھے معاف کرنا. عالم دین کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ تو معافی کیوں مانگ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے مولانا مجھ سے خطا ہو گئی، مولانا مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کیسی خطا، کیسی غلطی؟ کہا مولانا میں تبرک بانٹ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بچے میرے پاس تبرک لینے کے لیے آئے، میں دیتا بھی رہا. مولانا ایک بچی تھی میرے پاس تبرک لینے آئی، میں نے اس بچی سے کہا میں نے تجھے تبرک دے دیا. بچی کہتی ہے بھائی آپ نے مجھے تبرک نہیں دیا. بچی چلی گئی، میں نے ڈانٹا، بچی چلی گئی. دوبارہ پھر وہ بچی آ گئی، کہتی ہے بھائی مجھے تبرک دے دے. میں نے اس سے کہا میں نے تجھے تبرک دے دیا، دور ہٹ جا. بچی کہتی ہے بھائی آپ نے مجھے تبرک نہیں دیا. عزیزوں یہ کہتا ہے مولانا تیسری مرتبہ بچی آئی، پھر اس نے ہاتھوں کو پھیلایا. میں نے کہا دیکھ میں تجھے کئی بار ہٹا چکا ہوں، میں تجھے تبرک دے چکا. وہ کہتی ہے بھائی آپ نے مجھے تبرک نہیں دیا. مولانا جیسے ہی وہ بچی نہیں ہٹی میں نے بچی سے کہا دور ہو جا ورنہ تماچا مار دوں گا. جیسے ہی میں نے یہ کہا بچی نے کہا اے بھائی تماچا مار لے، حسین کی بیٹی کو تماچے کھانے کی عادت. جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اے بھائی تماچے کھانے کی عادت ہو چکی ہے،
مار لے تماچے سکینہ کو، عزاداروں بہت احترام کرے، فرش عزا پر بیٹھنے والوں کا، بچوں کا، سب کا احترام کریں۔ عزاداروں خدا کی قسم، حسین کی چہیتی سکینہ، حسین کی پیاری سکینہ، عزیزوں آپ ہے، اپنے اپنے بچوں کو کچھ لوگ لے کے آئے ہوں گے، کچھ بچوں کو چھوڑ کے آئے ہوں گے۔ انصاف سے بتائیں جب آپ سفر پہ چلتے ہیں تو کوئی دوڑے نہ دوڑے مگر بیٹیاں آپ کے دامن کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بچیاں ضد کرتی ہیں بابا ہم بھی چلیں گے، بچیاں ضد کرتی ہیں نا، اور اگر نہیں بھی لاتے تو بچیاں دامن کو پکڑ کے بابا سے کہتی ہیں بابا جلدی واپس آنا۔ اس لیے بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ خدا ہر بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بابا جلدی آنا۔ حسین مظلوم کے ساتھ کربلا کے میدان میں دو مناظر تھے۔ کیا ہے چلے، بچی نے ضد کی بابا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، بچی کو لے جا نہیں سکتے، آپ نے بچی کو چھوڑ دیا، بچی کو روتا بلکتا چھوڑ کر آئے۔ اب جتنی دیر آپ سفر میں رہیں گے بچی کا روتا ہوا چہرہ آپ کی نگاہوں میں رہے گا۔ بہت توجہ، روتا ہوا چہرہ نگاہوں میں رہے گا۔ میں بیٹی کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، اور اگر آپ بچی کو لے کر آ جائیں تو بچے پردیس میں چند دن رہتے ہیں، چند دن کے بعد کہتے ہیں بابا ہمیں گھر جانا ہے، بابا گھر جانا ہے۔ غریب امام کے ساتھ دونوں باتیں تھی، ایک بیٹی کو مدینے میں روتا چھوڑا، ایک بیٹی کو ساتھ لے کر آئے۔ چند دن کے بعد بچی کہتی ہے بابا اے بابا مجھے وطن واپس جانا ہے۔ عزادارو سکینہ، بس آخری روایت ختم دعا۔ بچی کی پیاس پوچھتی ہے بھائی سے بھیا پیاس کی کتنی قسمیں ہیں، پیاس کی قسمیں کتنی ہیں؟ بیٹی کو نگاہوں میں رکھیے گا، حسین کی اس بچی کے مصائب سنیے۔ بابا بھیا پیاس کی قسمیں، کہا بہن ایک پیاس وہ، بس جلدی جلدی، بہن ایک پیاس وہ ہے جس میں ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جاتی ہیں۔ جی بھیا اور؟ کہا بہن ایک پیاس وہ ہوتی ہے جس میں زبان میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں، اور بھیا بہن اس میں حلق زبان میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں، اور بھیا بہن اس میں بدن لاغر و کمزور ہونے لگتا ہے۔ بھیا اور؟ کہا اور جب پیاس بڑھتی ہے نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو گوشت ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ کہا جی بھیا اور بھی کوئی پیاس ہے؟ اب امام کہتے ہیں بہن یہ آخری پیاس ہے، اس کے بعد کوئی پیاس نہیں۔ کہا بھیا وہ کون سی پیاس ہے؟ کہا بہن جب یہ پیاس ہوتی ہے نا تو جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، چٹکنے لگتی ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، بہن نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بھائی کے لبوں پہ رکھا، رکھ کے کہا بابا اے بھیا اب آگے نہ بتانا۔ کہا بہن کیا ہوا؟ بھیا آپ مجھ سے پوچھتے تھے نا سکینہ تو رات کو سوتی کیوں نہیں ہے؟ بھیا جب میں سونا چاہتی ہوں ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی، بھیا یہ آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ اچھا بہن کہاں بھیا یہ آواز سونے نہیں دیتی؟ عزادارو حسین کا یہ سکون سکینہ قید خانہ شام میں ہے۔ عزادارو آخری وقت آ گیا، غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ غسل کے لیے لے کے پہنچی، غسل میں تاخیر ہو گئی۔ عزیزو جناب زینب نے غسالہ سے پوچھا اے غسالہ آج تک غسل تو بہت دیکھے مگر اتنی تاخیر نہ دیکھی، کیا ہو گیا؟ غسالہ نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ اگر اجازت ہے ایک بات پوچھوں؟ پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بی بی کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ بی بی کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کیوں بیماری کی وجہ؟ کہا بی بی کیا بتاؤں، ایک دل کہتا ہے بتاؤں، ایک دل کہتا ہے نہ بتاؤں۔ جناب زینب نے کہا میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، اب سب برداشت کر لوں گی، بتا دے کیا ہوا؟
غسالہ کہتی ہے بی بی جب میں نے اس بچی کے بدن سے کرتے کو علیحدہ کرنا چاہا، بی بی بدن کا کرتا کھال میں چپکا ہوا ہے، بی بی الگ کرنا چاہتی تھی، کھال ساتھ ساتھ آتی تھی۔ جناب زینب نے کہا غسالہ بیماری نہ تھی، ننگا پشت اونٹ تھا، بچی کو باندھا گیا، اونٹ چلتا تھا، بچی آواز دیتی تھی اے چچا عباس، اے بابا، آپ کی سکینہ، واہ غربتا، واہ مظلوم، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الصالح۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے شکیل بھائی کے والد محترم کے لیے سورہ فاتحہ اور جناب ذاکر حسین ابن اشفاق حسین اور مہذبی فاطمہ بنت اشفاق حسین، اشفاق حسین ابن تفضل حسین، تفضل حسین ابن وزیر حسین کی رکوع سر۔ ایک رئیس آغا صاحب کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔